وہ چاہتا ہے کہ عملی طور پر ثابت کرو کہ تم کسی غائب کو مانتے ہو، تم کسی غائب کو مانتے ہو۔ بھائی نماز بھی ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بے شک آپ بولے تھوڑا سا۔ ہم حج بھی اللہ ہی کی خاطر کرنے چاہتے ہیں، مگر اللہ نے نہ نماز کے لیے کہا، نہ حج کے لیے کہا، نہ مثال زکوٰۃ اور خمس کے لیے کہا، نہ جہاد کے لیے کہا، صرف روزے کے لیے اس نے کہا الصوم لی، روزہ مجھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نمازیں بھی تیرے لیے ہیں، حج بھی تیرے لیے ہے، مگر اس نے کسی اور عبادت کے لیے حدیث قدسی میں اس انداز سے اعلان نہیں فرمایا کہ الصوم لی، الصلاۃ لی، الحج لی، الزکوٰۃ لی، ایسا نہیں کہا اس نے۔ صرف روزے کے لیے وہ ارشاد فرما رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ یا اللہ اور عبادت ہے کیا تیرے لیے نہیں؟ ہر عبادت میں اگر اس کو ایک کو بند کرنے والا کوئی ہے تو بڑی عنایت ہے۔ ہر عبادت میں میرے عزیزو دکھاوے کا، بناوٹ کا، ریاکاری کا، تصنع کا ایک گزر ہے۔ ہر عبادت میں بناوٹ کا گزر ہے، ملاوٹ کا گزر ہے۔ ہم اللہ ہی کی خاطر نہیں کسی اور کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو تیسرا حج کر کے آئے تو کہتے ہیں الحاج ہو گئی، آپ نے مجھے حاجی کیوں لکھا ہے؟ میں الحاج ہوں۔ بورڈ چھپواتے ہیں، اپنے کارڈ بنواتے ہیں اپنے حاجی ہونے کے۔ اور بعض لوگ تو نماز میں وہ جب میں تو نماز میں پہلی صف میں بعض لوگ تو جو ہے وہ پلاٹ بک ہوئے ہوتے ہیں صف کے اندر، اور وہ باقاعدہ پہلے سے وجہ سے پہلے زمانے میں اب بھی ہوتا ہوگا، ہم نہیں کر رہے سفر ایسے بس میں بیٹھتے وقت جو ہے نا وہ کہتے تھے اپنا کپڑا رکھ کے آ گئے، سیٹ کے اوپر کپڑا رکھ کر آ گئے، اور پھر جو ہے وہ جب جو بھی آ کے دیکھا کسی کا کپڑا رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ سیٹ جو ہے نا کسی نے گھیر لی ہے۔ ٹکٹ تو سبھی دے رہے ہیں مگر یہ والی سیٹ جو ہے کسی نے، ایسا ہی ہے نہیں؟ آپ کوئی آ کے بیٹھے گا بھی تو لڑائی ہوگی، صاحب میں کپڑا رکھ کے گیا تھا تم کیسے بیٹھ گئے؟ اب مسجدوں میں بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، وہ صحیح جگہیں پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، جیسے سیٹیں گھیری بھی ہوں، تو یہ دکھاوا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ تمہیں تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، حکم کیا ہے؟ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ شاید اس انداز سے بیٹھنے میں نماز زیادہ قبول ہوگی۔ تو ماحول بڑا عجیب و غریب ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عبادتوں میں بھی ملاوٹ اور شرک کا اور ریاکاری کا اور دکھاوے کا اور تصنع کا گزر ہے، مگر واحد روزہ عبادت ہے۔ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کہیں کوئی کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہو، پھر بھی روزہ دار پانی کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ تشریف فرمائیں، روزہ میرے لیے جی۔ اس کے بعد پھر اس نے جو آگے کیا کہا اللہ نے؟ انا اجزی بے، انا اجزی بے یا انا اجزا بے، دو ترجمے ہوں گے، دو اعراب لگیں گے تو دو ترجمے ہوں گے۔ اعراب پہلے لگایا نہیں جاتا تھا، لہذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ دو طرح کے اعراب لگا دیں، اور اگر کہا جائے انا اجزی بے تو ترجمہ ہوگا میں خود اس کی جزا دوں گا۔ جب روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہہ رہا ہے جب روزہ میرے لیے ہے تو میں خود اس کی جزا دوں گا۔ میرے لیے مخصوص کر دیا نا، تو جزا بھی میں ہی دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، کسی اور سے نہیں دلواؤں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور اگر اعراب کرے اجزا بے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا، یعنی میں اب اس کا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جب سرکار یہ فرما دے کہ جس نے من اخلص للہ 40 صباح، صلوات پڑھیں ذرا محمد، اگر کسی نے 40 دن تک، صرف 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری، بولنا اللہ کے لیے، آنا جانا اللہ کے لیے، کھانا پینا قربۃ اللہ جی، جاگنا سونا قربۃ اللہ، ہر کام پر اللہ کی رضایت کو اولویت دے کر اللہ کی رضایت کے مطابق ہر کام انجام دیا جائے، اگر صرف 40 دن کوئی ایسا کر لے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا، اس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی جی، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوں گی۔ یعنی اگر 40 دن اگر کوئی اللہ کی خاطر زندگی کو گزار لے تو وہ عین اللہ، ید اللہ، جمع اللہ، قلب اللہ، لسان اللہ ہو جائے۔ ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں جو کعبے میں آیا تھا، مسجد سے گیا تھا۔
بھی اللہ ہی کی خاطر اٹھائی گئی، اور جہاں اقبال برابر بھی ذات شامل ہونے لگی وہاں سینے سے اتر آیا۔ اس لیے جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو، حق ہے نا کہ وہ جب اللہ کہلائے، وہ عین اللہ کہلائے، وہ لسان اللہ کہلائے، وہ جنب اللہ کہلائے، وہ عذر اللہ کہلائے، وہ رجل اللہ کہلائے، وہ ولی اللہ کہلائے۔ عجیب رنگ ہے مولا کائنات کی عظمتوں کے باب میں، تمام تر عظمتوں کا عنوان یہ گھرانہ۔ اس مہینے میں پروردگار عالم ہمیں اچھا پکا سچا موحد بنانا چاہتا ہے، مگر میں نے ابتدا میں ہی پہلے ہی جملہ یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ بھی وہ توحید منوانا چاہتا ہے جو ہمیں نبی اور علی نے سکھائی ہے، اپنی پسند کی نہیں۔ اپنی پسند کی تو پھر تاریخ بھری پڑی ہے، جب جیسی پسند ہوتی رہی ایسا اللہ بناتے رہے۔ بے شک کبھی پسند ستارے پر چلی گئی تو ستارے کو اللہ مان لیا، کبھی پسند چاند پر چلی گئی تو چاند کو اللہ مان لیا، کبھی ماحول نے سورج کو سب کچھ مانا تو اللہ اسے مان لیا، جی پتھروں کو اللہ مان لیا، جانوروں کو اللہ مان لیا۔ جس میں بھی کمال دیکھا، توجہ ہے نا، جس میں بھی کمال دیکھا، ہر با کمال کے آگے جھکنا یہ توحید نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ جسے بھی با کمال دیکھا اس انسان نے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، مگر ساری تاریخ میں شرک کی تاریخ میں توجہ چاہوں گا، تاریخ شرک کے اندر جہاں جہاں جس کو بھی اللہ مانا گیا نا، اللہ نے ان سب کو اہل بیت کے دروازے پہ جھکایا ہے۔ ستارہ بھی یہاں اترے گا، چاند بھی ان کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جائے گا، سورج بھی پلٹ کر آئے گا، یہ سارے یہاں جھکیں گے اور یہ اللہ کے آگے جھک کر بتائیں گے اللہ وہ ہے، سبحان اللہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، محمد صلوات تمام تر خوبیوں کا مالک اور حامل یہ گھرانہ، اور ساری خوبیوں کو رکھنے کے بعد یہ جس کے آگے اپنا سر جھکا دے وہ ذات کردگار، وہ ہے الہ حقیقی، وہ ہے خالق مطلق، وہ ہے مالک حقیقی۔ اس مہینے میں میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہی دن رہ گئے، شاید 2 ہی دن رہ گئے، شاید 1 ہی دن رہ گئے، کہہ تو رہے ہیں کہ شاید 2 دن رہ گئے، 30 روزے ہوں گے کہہ رہے ہیں، تو لیکن دعا کریں 30 ہو جائیں، اللہ خیر کرے، آمین۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ شعراء اکرام بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، علماء اکرام بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نزدیک تو کامیاب ہیں سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا چاہے کہے کہ ناکام ہے۔ بسم اللہ، کہاں لاڑکانہ ہے، کہاں اسلام آباد، جی ماشاءاللہ۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے، اللہ جاتے جاتے راضی کرنا ہونا تو ہمیں اچھا آتا ہے، آخری ایام میں راضی کرنے کا بھی ہنر ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر پورے مہینے میں قرآن نہیں کھولا گیا تو 2 دن بہت ہوتے ہیں، 30 سپارے نہیں پڑھ پائیں گے تو 1 ہی پڑھ لیں گے، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر قرآن شروع کریں تو ختم بھی کرنا پڑے گا، یہ کسی مولوی نے پھیلائی ہے تاکہ قرآن پڑھنے والوں میں کمی ہو جائے۔ جب سرکار فرما رہے ہیں کہ 1 آیت پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، تو یہ کہاں سے لے آئے کہ اگر شروع کرو گے تو ختم بھی کرنا پڑے گا؟ اگر خدا نخواستہ 28واں روزہ آ گیا اب تک قرآن کھولا ہی نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ اور میں ان جوانوں اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ جو روزہ، میں ممبر کا بھی ممبر کی ایک زبان ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے مجھے، روزہ جو کھا جاتے ہیں نا
اور یہ کہہ کر مولانا بھوک لگتی ہے تو اللہ بھوک ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا، مولانا پیاس بہت لگتی ہے تو اللہ یہی تو چاہ رہا تھا کہ پیاس لگے۔ سال بھر رکھے جانے والے روزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، 365 روزے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ماہ رمضان کا ایک روزہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تب بھی اس ایک روزے کا وزن 365 سے زیادہ ہوگا۔ اتنا بڑا موقع ملا تھا، اتنا اچھا موقع ملا تھا اللہ سے رابطہ کرنے کا، خدا نخواستہ اگر 28ویں دن تک بھی رہ گئی بات اور نہیں ہو پایا اور بس گنڈے دار رکھ لیے اور ایک رکھا تو 4 چھوڑ دیے، تو خدا کے واسطے یہ آخری وقت ہے، اللہ کریم ہے، بے شک اللہ کریم ہے، وہ ان 2 دنوں میں بھی معاف کر سکتا ہے بے شک۔ اگر اس سے سچے دل سے توبہ کر لی جائے کہ اللہ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، آئندہ میں احتیاط کروں گا، اس دفعہ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھ، میں بے توجہی کا شکار تھا، اب تک میں نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں سنا تھا، میری توجہ نہیں تھی، اللہ میں ان 2 دنوں میں بھی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بڑھئے اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ عزیزو، اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم اسے پہچانیں، بے شک صحیح ہے نہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادت ممکن ہی نہیں ہے لے کے یعرفون، جب تک کہ ہم اس کو پہچانیں گے نہیں۔ پہچان کے مطابق عبادت ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی ایسے ایسے اسی عبادت میں شدت آتی چلی جائے گی۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ ہے معرفت کا۔ معرفت کون کروائے گا؟ اللہ پہچنوائے گا کون؟ اللہ پہچنوانے والے ہستیوں کو یا محمد کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ اللہ پہچنوانے والی ہستیوں کو یا حسن کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ اللہ پہچانوالی والی شخصیات کو امام سجاد سے لے کر امام مہدی تک کی ہستیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ 13 مرد معصومین اللہ کو پہچانوانے کے لیے ایک طرف اور اکیلی فاطمہ زہرا ہے۔ جناب سیدہ بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد۔ میرا مقدمہ مکمل ہوا۔ اللہ کو پہچانوانے میں سیدہ اکیلی اور 13 مرد معصومین اکیلے۔ سارے مرد معصومین کا جو کردار ہے اللہ کی شناخت میں، میرے بچوں جوانوں آپ پر روشن رہے کہ یہ آئے ہیں اللہ پہچانوانے کے لیے، یہ اپنے آپ کو اللہ منوانے نہیں آئے۔ واہ واہ۔ ہاں، محشر میں جب اللہ روکے گا نا حضرت عیسیٰ کو، انت قلتا، تم نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھ عیسیٰ کو اور میری ماں مریم کو اللہ مانو، تو حضرت عیسیٰ ماں صفائیہ دیں گے، سبحانکا یا اللہ، نہیں کہا میں کیسے ایسی بات کر دوں گا جو حق نہ ہو۔ عیون اخبار الرضا میں مولانا میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے فرمان ہے، صلی علی محمد۔ محشر میں مولا کائنات بھی کھڑے ہو کر اللہ کو وضاحت دیں گے۔ واہ واہ۔ تو چاہنے والے ہیں تو اس کی ایک کو بند کرنے کے ساتھ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محشر میں میرے مولا علی کھڑے ہو کر وضاحت دیں گے، یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ مانا جائے۔ یہ کوئی چاہنے والے ہیں جو مولا کو اللہ اور رب بولتے ہیں، ان کی وجہ سے مولا کو وہاں صفائی دینی پڑے گی؟ یہ محبت کرنے والے ہیں یا علی کے دشمن ہیں؟ لہٰذا محشر میں قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، محشر میں حضرت عیسیٰ گواہی، حضرت عیسیٰ وضاحت دیں گے کہ اللہ میں نے نہیں کہا تھا میری ماں کو اور مجھے اللہ مانا جائے۔ واہ واہ۔ یہ آئے تھے اللہ منوانے، اور جب یہ اللہ منوانے آئے تھے، بھائی قاعدہ دیکھ لیجئے گا، قاعدہ فارمولہ لے لیجئے گا، یہ آئے تھے اللہ منوانے، اب اللہ کا کام ہے انہیں منوائے۔ واہ 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 واہ۔ ان کا کام تھا اللہ منوانا، انہوں نے اللہ منوایا، بے اب شک۔ اللہ کا کام ہے انہیں منوائے، لہذا اللہ نے انہیں ایسا منوایا ہے کہ ان کا وجود ہمارے دل کے اندر ہے، واہ واہ ہمارا دل ان کا گھر ہے۔ واہ۔ لہذا وہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہیں جن کی محبت رحمان دلوں میں ڈالتا ہے۔ ساری دنیا اگر ہم سے
سے کہتی رہے نا کہ تم علی کو نہ مانو تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے مگر علی مولا کی محبت نہیں چھوڑیں گے. واہ واہ یہ ہمارے دل میں مولا کائنات کی محبت، اہل بیت کی محبت، سیدہ کی محبت یہ اللہ نے ڈالی ہے بھائی. اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں اللہ سمجھا کر ڈالا ہے، انہوں نے سمجھایا ہے کہ اللہ ہے. قاعدہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں. قاعدہ قانون یہ ہوا کہ اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں. اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت کروائے گا، اللہ کو منوائے گا، پھر اللہ انہیں منوائے گا. بے شک اور ایسے ہی ہوا ہے، انہوں نے اسے منوایا ہے، اس نے انہیں منوایا ہے. بے شک بڑی عنایت بھائی، مہربانی جی. ان ہستیوں نے اللہ کو منوایا ہے اور پھر اللہ نے انہیں منوایا ہے. بے شک اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ہوگا نا تو اس کا نام آج کہیں میوزیم میں بھی نہ ملتا. واہ 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 جتنا اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، واہ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جتنا اس نام کو مٹانے کی کوششیں ہوئی ہیں، مگر اتنا ہی یہ نام بلند عام ہے اور ہر وجود پر غالب ہے. بے شک اور فطرت بنا دیا مولا علی سے محبت کو. مولا علی سے محبت فطرت بنا دیا. لہذا یہ آئے تھے اللہ کو منوانے کے لیے. اب اللہ کیسے اب خود کو منوا رہا ہے ان کے ذریعے سے، اور اپنے ذریعے سے ان کو منوا رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے خود کو منوا رہا ہے. تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. سبحان اللہ جی. میری یہاں تمید مکمل ہوئی، میں اصلی مضمون پہ آیا ہوں. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، تم پر لازم ہے کہ اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو. واہ واہ ذریعہ تو لے آیا نا اللہ، وسیلہ نہ ماننے والوں. واہ 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 وسیلہ طریقہ تو لے آیا نا اللہ، وسیلہ تو لے آیا نا اللہ. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے. اللہ خود اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کے لیے ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو اور ان کے اپنے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. واہ واہ اللہ کے بارے میں نہیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں جو الحاد سے کام لیتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے. اللہ اکبر. عزیزو، یہ اللہ کے نام کیا ہیں؟ میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، واہ 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 ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. واہ واہ اللہ نے جن کے ذریعے سے خود کو پکارنے کا حکم دیا ہے وہ ہم ہی ہستیاں ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اسماء الحسنى میں اسماء ہے جمع، اسماء ہے مذکر، اور حسنى ہے مفرد، اور حسنى ہے مؤنث. واہ واہ جی، اسماء جمع ہے مذکروں کے لیے، مذکر لفظ، اور حسنى مفرد ہے مؤنث. اللہ نے 14 ہستیوں میں 14 اسماء الحسنى میں 13 مرد رکھے ہیں لہذا جمع ہے، اور ایک بیوی رکھی ہے لہذا مفرد ہے. اللہ کرے میری بات کہی ہو، اللہ کرے میری بات کہی ہو. اسماء الحسنى میں 13 مرد معصوم ہیں اور حسنى ایک ہی خاتون ہے جسے فاطمہ زہرا کہا ہے. عظمت جناب فاطمہ الزہرا، بلند تر صلوات. عزیزو، جناب زہرا کا وجود ایک ذاکرہ اہل بیت، ایک ماں، ایک مومنہ، ایک مخلص خاتون کی مجلس چہروں میں ہے. جناب زہرا کا وجود استثنائی وجود ہے، بے شک عام وجود نہیں ہے. ہر اعتبار سے جناب زہرا ایک مستثنا، ایک استثنائی وجود رکھتی ہے. یعنی سیدہ کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں. میں تھوڑا سا اور روشن کہوں، مولا علی کا مولا نبی سے مقایسہ ہے نہیں، امام حسن کا امام حسین کے ساتھ مقایسہ ہے. جی، وزن کیا جاتا ہے، خود انہوں نے کیا ہے، خود آئمہ نے کیا ہے. جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام
جو مقام آج مقام امام جعفر کربلا میں ہے، آپ گئے ہیں زیارت کرنے، وہاں آپ گھوڑے سے اتر گئے اور آپ وہاں سے اور قبر امام حسین تک پیدل چل کے گئے. تو کسی نے کہا کہ مولا حسین بھی امام ہے اور آپ بھی امام ہیں. تو فرمایا ہمیں امامت میں تصدق حسین ملا ہے، یہ مقام ہمیں میں تصدق حسین ملا ہے. لہٰذا مقایسہ کرتے تھے، سارے امام ہیں. کہا جاتا تھا، خود بڑے حسین واقعات ہیں کما نقل روزے کی حالت میں ہوں، جیسا کہ نقل ہوا ہے سندی طور پہ میں اس وقت مستحضر نہیں ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مکالمہ ہو رہا ہے، مقایسہ ہو رہا ہے کہ بتاؤ حسین، مولا فرما رہے مولا علی بتاؤ حسین میں افضل ہوں یا تم؟ تو فرمایا بابا میں افضل ہوں. کیسے؟ کہا میرے نانا جیسے اپنے نانا دکھائے، میری نانی جیسے اپنی نانی دکھائے، پھر فرمایا میری ماں جیسی اپنی ماں دکھائے، پھر فرمایا میرے بابا علی جیسے اپنے بابا دکھائے. پھر بہت کچھ فرمانے کے بعد مولا نے فرمایا مگر میں تم سے افضل ہوں. مولا حسین نے فرمایا کیسے افضل ہے؟ کہا میرے حسین جیسا اپنا حسین دکھاؤ. یہ مقایسے ہیں، لیکن ان تمام ہستیوں میں پھر بھی مقایسہ رہا کہ کون کس جیسا ہے، کون کس سے افضل ہے، مگر واحد جناب زہرا کی ذات ہے، ان کا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں. دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس سے کوئی مقایسہ. اور کچھ لوگوں نے چاہا کہ اپنی اس کے اندر کاریگری کریں، تو ہمارے تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کاریگری کو پورے کلام کی صورت میں ہی دھو ڈالا. مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، ایسا کر رہا ہوں مریم سے، مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے حضرت مریم، اور جناب زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہے. نور چشم رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آن امام اولین و آخرین. دوسری نسبت میں فرماتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حلتا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلتا کا تاج رکھا ہو. مشکل کش مرتضیٰ، مشکل کشا شیر خدا. اور پھر تیسری نسبت میں فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرگار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ حسین نام نہیں لیا، آن کا اشارہ کیا ہے. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. میں علامہ اقبال سے کہوں کہ کون مراد ہے آپ کی؟ بھائی آن سے مراد کون ہے؟ تو اقبال سے کہ ہاں حسین بھی مراد ہے اور امام حسن بھی مراد. امام حسین کے لیے فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب. اور امام حسن کے لیے فرماتے ہیں یکے شمع شمستان حرم، اور وہ جو حسین زہرا کے ایک اور بیٹے کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے ایک امام حسن کے لیے کہتے ہیں یکے شمع شمستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو شمع شمستان حرم ہے، اللہ کا گھر بند ہو جاتا اگر حسن نہ ہوتے. یکے شمع شمستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. محافظ حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت پہ کرے تانشینت آتش پیکاروں کی، تانشینت آتش پیکاروں کی. یہ جو امام حسن نے صلح کی نا، علامہ اقبال اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، یہ صلح یہ بیعت نہیں تھی. کیا تھا؟ اقبال کے نزدیک وہ بیان کر رہے ہیں تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے، کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے، کسی طرح یہ خونریزی ختم ہو جائے. تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت بر سرے تاج و رگی. حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری تھی. یہ سیدہ کے بارے میں اگر کسی نے سوچا بھی تو پھر ایسے جواب آئے، ایسے جواب ہے. سیدہ کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں، بے شک سیدہ کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. ایک جملہ اور ہدیہ کر دیتا ہوں. حضرت مریم ماں اچھی ہے مگر زوجہ اچھی نہیں ہے. ہی نہیں زوجہ. حضرت مریم ماں بہت اچھی ہے، بیٹی بھی بہت اچھی ہے، مگر زوجہ نہیں ہے. تو پھر کیسے مثالی بنے گی امت کے لیے؟
لیکن جناب زہرا واحد ذات ہے جو ماں بھی بہت عمدہ ہے، بیٹی بھی باکمال ہے، زوجہ بھی باکمال ہے، اور پھر اس کمال پر ہے کہ پھر وہ پوری امت کی ماں بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ام و ابیہا، مقایسہ نہیں ہے جناب زہرا کا۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، اور مجھے اندازہ ہے وقت کا بھی، اور بات بھی کسی حد تک منزل تک لے جانی ہے، کوئی مقایسہ نہیں، استثنائی وجود ہے جناب زہرا کا۔ دلیل دے دوں؟ بے شک، تھوڑی گردن لائیے، بات جائے سیدہ کا استثنائی وجود ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے، ہر امام، علماء کے نام سے دعا چاہیے، ہر امام معصوم کا زیارت نامہ آپ جا کے پڑھیے، دیکھیے دوبارہ سے اس زاویے سے جس زاویے سے بحث کر رہا ہوں، شروع ہوگا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایسے شروع ہوگا۔ بے شک، لیکن جناب زہرا کا زیارت نامہ السلام علیکہ سے شروع نہیں ہو رہا، یا ممتحنتو امتحنک اللہ، بی بی کا زیارت نامہ یہاں سے شروع ہوگا۔ یعنی آپ اور مجھے سلام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ پہلے سلام کرو، پہلے پکارو تو صحیح، کس سے بات کر رہے ہو؟ واہ واہ، اور جس سے پکارا جا رہا ہے اسے کیا پکارا جا رہا ہے؟ کیا ہے پہلا جملہ زیارت نامے کا؟ استثنائی وجود جناب زہرا، یا ممتحنتو امتحنک اللہ، اے ممتحنہ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ممتحن، امتحان لینے والا۔ وہ اساتذہ جب امتحان لیتے تو کہتے ہیں ممتحن آ گئے، ممتحنین تشریف فرما تھے، ممتحن امتحان لینے والا، ممتحن جس کا امتحان لیا گیا۔ واہ واہ، اب شروع ہو رہا ہے یہ زیارت نامہ، یا ممتحنتو امتحنک اللہ، اے وہ ممتحنہ، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا ہے، اور امتحان لینے والا اللہ، واہ واہ، قبل ان یخلق، اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جائے، سبحان اللہ، خلق ہونے سے پہلے اللہ نے امتحان لیا ہے۔ جو لوگ ان ہستیوں کو صرف مادی اور بشری بولیوں میں اور پیکروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ معرفت کی منزلوں کو طے نہیں کر پاتے۔ واہ واہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سارے جملے وہاں سننے کو آپ کو ملیں گے کہ جہاں ان ہستیوں کو بشری پیکر میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ واہ واہ، یہ کیسے سمجھیں گے، یہ کیسے مانیں گے کہ ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، ابھی خلق ہوئی نہیں ہے، اللہ نے پہلے امتحان لے لیا، سبحان اللہ، اللہ نے پہلے امتحان لے لیا۔ وہ کون ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا زمانہ ایسا تھا، انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ یہ دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا وہ انسان ہے جو ہمیشہ سے تھا، وقت نہیں تھا اور وہ تھا، واہ واہ، زمین آسمان نہیں بنے تھے اور وہ تھا، کچھ نہیں تھا اور وہ تھا۔ ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کبھی انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، چاند سورج بنے نہیں تھے مگر یہ انسان تھے۔ بے شک، جن انسانوں کی بارگاہ میں اس وقت میں اور آپ ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، ان ہستیوں کی بارگاہ میں یہ کچھ نہیں تھا اور یہ تھے۔ بے شک، اور پھر وہ کون سا انسان ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے بعد میں، اور پھر اس انداز سے خلق کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ رحمان کے آغاز میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہی ترتیب ہے نا، وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ خلق کرنے سے پہلے کیا پڑھا دیا؟ واہ واہ، یہ خلق کرنے سے پہلے کسے پڑھا دیا؟ واہ واہ، یہ پہلے پڑھا دیا پھر خلق کیا۔ واہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پڑھتے پہلے ہیں، دنیا میں بعد میں آتے ہیں، واہ واہ، ان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے، ان کو تعلیم اللہ نے پہلے دی۔ سبحان اللہ، لہٰذا ان ہستیوں کا مقایسہ بشری تقاضوں کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ کریں گے تو پھر یہی آواز آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ واقع نہیں ہو سکتا اگر تم انہیں اپنے جیسا مانو گے۔ بے شک، لیکن جب ہم انہیں مان لیں گے کہ نہیں، ان کی حقیقت اور اصالت نور ہے، ان کا جلوہ بشر ہے، واہ واہ، حقیقت میں یہ بشر نہیں ہے، حقیقت میں یہ نور الہی ہے، حقیقت میں یہ نور الہی ہے۔ بہت سی دلائل ہیں، خود قرآن مجید سے بہت سارے دلائل ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ جو میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔
نور ہے بھائی، یہ نور، بے شک نور کی اتباع۔ وہ کون نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ اس کی بھی اطاعت نہیں، اتباع کی بات ہے، یعنی اس کا کوئی وجود ہے، وہ عمل کر کے دکھانے والا وجود ہے، وہ قرآن نہیں ہے وہ نور۔ اس نور سے مراد قرآن نہیں ہے، ورنہ لفظ اطاعت آتا ہے یہاں مراد کوئی وجود ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں نور بولا ہے۔ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا کیا ہے؟ کوئی اس کے اندر کوئی جمع تفریق کی بات ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ جو نبی کے ساتھ نور آیا ہے وہ مولا علی کا وجود ہے۔ بے شک تو ان ہستیوں کو اس انداز سے لیا جائے گا۔ واحد گھرانہ ہے کہ جو پروردگار عالم کا معشوق گھرانہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن سے اللہ عشق کرتا ہے، اور ان سے عشق اسی لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور معشوق اور عاشق میں یہی تو رشتہ ہوتا ہے، معشوق عاشق بھی ہوتا ہے اور معشوق بھی ہوتا ہے، واہ واہ، دونوں سے رشتہ برابر کا ہوتا ہے نا۔ لہذا سیدہ کے باب میں جب آئیں گے تو سیدہ کے باب میں میرے عزیزو یہی بات روشن ہے کہ بی بی کا وجود استثنائی وجود ہے، استثنائی وجود ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں حسب، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب۔ حسب اور نسب، بھائی ان کا حسب بڑا اونچا ہے، بے شک نسب بڑا اونچا ہے، اور حسبت بھی بہت اچھے ہیں۔ ذاتی کردار کو کہتے ہیں حسب، آباء و اجداد کے کارناموں کو، شخصیات کو، ان کی حیثیتوں کو کہتے ہیں نسب۔ نسب، فلاں کے پڑپوتے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، ان کے دادا ایسے تھے، ان کے ابا ایسے تھے، اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال اگر دادا ایسے تھے، مگر یہ نسبی تعارف ہوتا ہے۔ بھائی ان کے دادا جو ہے وہ بہت بڑے تھے، خود بھی یہ کم نہیں ہے، یہ ہے حسب کی بات۔ واہ واہ، جناب زہرا، توجہ چاہوں گا، واہ جناب زہرا حسباً ام ابیہا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، جناب زہرا حسباً ام ابیہا ہے، اور نسباً فاطمہ بضعۃ الرسول، واہ واہ، نسباً بضعۃ الرسول ہے، اور حسباً ام ابیہا ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے کہ آپ سیدہ رسول اللہ کا حصہ اور ٹکڑا ہے، یہ آپ کا نسب ہے، اور آپ کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ آپ ام ابیہا ہے، باپ کی ماں ہے، واہ واہ، باپ کی ماں۔ وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ اسماء ائمہ اہل بیت کو کہا گیا ہے، بے شک، لہذا بی بی کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے ام الاسماء، بڑے لوگوں کی ماں، وہ عظیم لوگوں کی ماں۔ سمو اسماء اسم بلندی کو کہا جاتا ہے، بڑے لوگوں کی، عظیم لوگوں کی ماں۔ بی بی کے کنیتوں میں ایک کنیت ہے ام الابرار، واہ، ابرار کی ماں۔ بی بی کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے عزیزو ام الحنا، حنا، فَقُلُوا حَنِيًّا مَرِيًّا، سورہ نساء۔ کھاؤ خوشگواری کے ساتھ، خوش ہو کے کھاؤ۔ بے شک، کسی چیز کو لذت لے لے کے اور ذائقہ لے لے کے اگر کھایا جا رہا ہو تو اس کیفیت کو کہتے ہیں حنیٰ مریہ۔ اس خاندان کا لفظ ہے حنا، ام الحنا، جو نبی کے لیے خوشگوار ہو، واہ واہ، جو علی کے لیے خوشگوار ہو، سبحان اللہ، جو حتیٰ عقیدہ توحید کی بالیدگی کا سبب ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی توحید عام ہو رہی ہو، وہ جناب زہرا کا وجود ہے۔ مولا کائنات کے لیے جو اس مقام پر فائز ہو کہ انفذ بما امرت کبھی فاطمہ، یا علی جو میری فاطمہ حکم دے وہ مانو۔ واہ واہ، سبحان یہ اللہ، کوئی کم بات نہیں ہے، مولا علی کو نبی یہ فرما رہے ہو جو میری فاطمہ حکم دے اسے مانو۔ مانو، علی مولا ہے، علی امام ہے، یہاں سیدہ کی عظمت کو روشن کیا جا رہا ہے۔ جس بیوی کے لیے صاحب العصر یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ، مجھ مہدی کے لیے رسول اللہ کی دختر فاطمہ زہرا نمونہ عمل ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ائمہ اہل بیت کے لیے یہ کیفیت ہو جناب زہرا کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، اس بیوی نے تشیع کی بنیاد رکھی ہے، بے شک، سیدہ نے تشیع کی بنیاد رکھی ہے۔ عبداللہ ابن سبا کو تو ہم پہچانتے نہیں ہیں، تم نے ہمیں بتایا کہ کوئی ایسا نام تھا۔ میں اپنے
بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جی، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، تم نے اس کو اتنا اٹھایا، ہمارے یہاں تو نہ کوئی اس سے روایت لی جاتی ہے نہ ہمارے یہاں سے کوئی حدیث لی جاتی ہے، ہم تو اس کی لعنت کے قائل ہیں جو مولا علی کو اللہ بولتا تھا۔ بے شک ائمہ اہل بیت نے اس پہ لعنت کی ہے، بے شک ہم بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ بے شک تو ہمارے تو کسی کتاب میں بھی اس سے کوئی حدیث نہیں لی، ہم نے کوئی روایت نہیں لی عبداللہ ابن سبا سے، ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تم کہتے ہو عبداللہ ابن سبا نے ان کے مذہب کو بنایا ہے، میں آج تمہیں بتا دوں ہمارا مذہب جناب زہرا نے بنایا ہے۔ واہ 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 سیدہ بانی ہے مذہب تشیع۔ بے شک اور عظمت جناب فاطمہ الزہرا بلند الصلوات۔ سیدہ کے بچے مرحب کے بچوں سے لڑ رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ آیت اللہ خامنائی کے درجات کی بلندی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ مذہب تشیع کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی، واہ بے شک ولایت مولا علی کی خاطر جان دے دی، بے شک ولایت مولا کائنات کی خاطر سیدہ نے اپنی جان دے دی۔ بے شک دروازے پر آ گئے، چلتا دروازہ علی کی خاطر سہ لیا، اپنا بچہ علی کی محبت میں قربان کر دیا، اور ایک بچہ نہیں سارے بچے قربان کر دیے۔ بیوی کے القاب اور کنیتوں پر بات کر رہا تھا نا، بیوی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے، بیوی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے مقبورہ، بیوی کی ایک کنیت ہے مجتہدہ۔ مقبورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، اللہ آپ کو اس کے لیے کہ عوض بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پوری مسجد آئی تھی گھر پہ اور آوازیں لگا رہے تھے کہ اس گھر کو آگ لگا دو۔ جناب زہرا کی آواز آئی اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، تو جواب آیا وَإِن کوئی رکھا ہو ہم آگ لگا دیں گے۔ اس وقت میں شاید یہ جو نبی نے فرمایا تھا نا کہ یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا، شاید وہ اس وقت کے لیے یہ فرمان تھا کہ جب دروازے پہ کوئی آتا ہے تو گھر کا مرد دروازے پہ جاتا ہے، تو مولا تو گھر میں تھے، مولا کو جانا تھا نا دروازے پر، مگر پلٹ کے جناب زہرا نے دیکھا اور فرمایا علی میں کہہ رہی ہوں آپ نہیں میں جاؤں۔ یہ شاید یہ وقت تھا جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا میری فاطمہ جو حکم دے مان لینا۔ اب سیدہ دروازے پر ہے، دروازہ بیوی کو بیوی کا دروازہ بند ہے، وہ چاہتے ہیں گھر میں داخل ہوں۔ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کی گئی، دروازہ جلایا گیا۔ جب دروازہ آدھا جل گیا، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ لوگ زیادہ بولتے ہیں جلایا نہیں تھا، جلانے کی دھمکی دی تھی۔ یہ سب مانتے ہیں، اتفاق سے جو میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس اعتراض میں جواب دیا ہے، وہ یہاں اسلام آباد میں کتاب موجود ہے ہماری، اور کوئی کہے گا تو مجھے بھیج بھی دیں گے۔ تقریباً 42 کتابیں اپنے بھائیوں کی کھول کے ہم نے دکھائی ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کے دروازے پہ کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں جلایا نہیں تھا، جلانے کی دھمکی دی تھی۔ تم ذرا ہمارے قبیلے میں آ کے دیکھو اور پھر ہم سے پوچھو، ہم اس دھمکی پہ ہی ساری زندگی روتے رہے تو کب ہے؟ میں کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دھمکی دی تھی، جلایا نہیں تھا، تو ہم ساری زندگی اس پہ ہی روتے رہے نا کہ سیدہ زہرا سے کہا تھا گھر کو آگ لگا دوں گا، اور پھر دروازہ آدھا جب جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دیں۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں، اگر رونا آ رہا ہے تو آوازوں کو بلند کریں گے۔ ایک شخص نے لات مار کے دروازہ گرایا، وہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پر آیا، تو بیوی نے آواز دی ہے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ سیدہ نے آواز دی یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس اللہ ہو گیا۔
सैयदा के अलकाब में एक लक़ब है मक़हूरा। मक़हूरा एक लक़ब मैंने अभी बताया, एक लक़ब है मक़हूरा। सैयदा के अलकाब में एक लक़ब है मक़हूरा, जिस पे बहुत से लोगों ने मिलकर जुल्म किया। और बीवी के अलकाब में एक लक़ब है मुज़तहिदा। मुज़तहिदा लुग़त में, इस्तिलाह में तो बीवी को कहते हैं, बीवी का नाम है, बीवी को कहते हैं मुज़तहिदा, मगर लुग़त में उस ऊँटनी को कहते हैं जिसके सामने उसके बच्चे को नहर किया जाए। ऊँटनी का की कैफियत ये होती है, अरब जानते हैं कि अगर बच्चा उसके सामने नहर हो जाए तो उसके दिल में सुराख हो जाता है और वो फिर मुसलसल रोती रहती है और कुछ ही दिन बाद वो मर जाती है। लिहाजा उसके बच्चे को उसके सामने नहर नहीं किया जाता। जनाब ज़हरा का लक़ब है मुज़तहिदा, जिसके सामने उसके बच्चे को मारा गया। मैं हाथ जोड़ के सैयदा से कहूँगा, बीबी कौन से बच्चे को मारा गया? अजब नहीं, आवाज़ आई मोहसिन को मारा गया, हसन मुश्तबा को जहर दिया गया। और हुसैन पे जब खंजर चल रहा था माँ देख रही थी, जब करबला के मैदान में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे ज़हरा देख रही। अजर कमल अल्लाह हो गई मजलिस अल्लाह। जनाब ज़हरा इसी ज़ख्म की कैफियत में मदीना मुनव्वरा में दिन गुजार रही है और इसी कैफियत में दीवार का सहारा ले लेके चलती है। कभी मौला कायनात की तरफ बढ़ती है। मैंने अपने बुजुर्ग से सुना कि जनाब ज़हरा जब मौला घर में होते थे ना तो बीवी मुसल्ले पे नहीं जाती थी, अली के बाहर जाने के बाद मुसल्ले पे आती थी। तो आयतुल्लाह सुदूदा एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उनसे पूछा गया कि आखिर ये क्या सबब था? तो फरमाने लगे ये सबब ये था, इसका सबब ये था कि सैयदा से कुनूत के लिए हाथ नहीं उठता था। बीवी के बाजू में जो ज़र मारी गई थी ना, बीवी का बाजू वरम ज़दा था, बीवी का हाथ कुनूत के लिए नहीं उठता था। अगर इस कैफियत में अली देख लेते तो अली की आजमाइश में इजाफा होता, अली के इम्तिहान में इजाफा होता। ऐसे दिन गुजरते चले गए, लेकिन फरमाया या अली मुझे रात को गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात को कफन पहनाइएगा, मुझे रात ही को हुनूत कीजिएगा और अली मुझे रात ही को दफना दीजिएगा। और फिर ठंडी सांस लेके फरमाया मेरे जनाजे में किसी को ना आने दीजिएगा। अजर कमल अल्लाह, मेरे मौला ने रात की तारीकी में गुस्ल दिया, हुनूत किया, कफन पहनाया। जनाजा जब तैयार हो गया तो आवाज देकर कहा हलुम या हसन या हुसैन या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम, आओ हसन हुसैन, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। अब ये मुलाकात क़यामत में होगी, अब जो जुदाई होगी तो क़यामत में ही मुलाकात होगी। आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। सारे बच्चे आगे बढ़े, मगर अजीब मंजर है, हुसैन खड़े देख रहे हैं। एक मर्तबा आवाज आई, लाल बच्चे मेरे हुसैन आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। फरमाया बाबा जब कभी माँ के करीब गया, माँ ने मुझे बाहें फैला के अपने सीने से लगाया। आज हुसैन यतीम हो गया, आज हुसैन की माँ मर गई। एक मर्तबा बंदे कफन खुलना शुरू हुए, सैयदा के दोनों हाथ बरामद, हुसैन तोड़ते हुए आए। मेरे मौला ने माँ के सीने पे सर रख दिया। मक़तल का जुमला यह है कि ज़हरा ने दोनों हाथ हुसैन के पुष्ट रख दिए। दो रोने की आवाज़ें आ रही थी, एक ज़हरा के रोने की आवाज़ थी, एक हुसैन के रोने की आवाज़ थी। आवाज़ें हातिफ़ आई, अली हुसैन को माँ से जुदा कीजिए। इस मंजर को देख के आशी, इस मंजर को देख के आशी फरिश्तों ने गिरा है। मेरे मौला अली ने किस चाव से हुसैन का लहदा किया होगा, प्यार कर कर के माँ से जुदा किया होगा। हुसैन माँ को जाने दो, हुसैन माँ को जाने दो, हुसैन माँ से अलहदा हो जाओ। सलाम हो सकीना बेगम हुसैन पर। जब हुसैन से अलहदा की जा रही थी, तमाचे मारे जा रहे थे।